الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر جہاں آپ کو نبوت ملی وہاں آپ تشریف لے گئے، تو آپ کے وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا کہ اننی انا اللہ، کہ اے موسیٰ میں ہی تمہارا اللہ ہوں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جب میں ہی تمہارا اللہ ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم میری عبادت ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایک پروردگار، ایک اللہ جو سب کا معبود ہے، تم اس کی عبادت کرو اور وہ میں ہی ہوں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ تو آج کا جو میرا عنوان ہے وہ نماز ہی سے متعلق ہے، اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ چند ہفتوں تک چلے گا۔ نماز سے متعلق، اور نماز پچھلی امتوں پر فرض تھی یا نہیں، پچھلی امتوں کو اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا تھا، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے آج گفتگو کروں گا۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی مذاہب میں نماز کے پڑھنے کا حکم دیا۔ آسمانی مذاہب میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ مذاہب جو آسمانی نہیں ہیں، لوگوں کے خود ساختہ ہیں، ان میں تو ان سب چیزوں کا حکم موجود نہ ہوگا، چونکہ انہوں نے خود اپنا بنایا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنا ایک الگ معبود بنا رکھا ہے، کوئی کسی کو پوجتا ہے، کوئی کسی کو پوجتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں تمام مذاہب کا خدا ایک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو تمام آسمانی مذاہب میں نماز کا حکم دیا گیا، خواہ اس کے اذکار الگ رہے ہوں، دعائیں الگ رہی ہوں، طریقے الگ رہے ہوں، یہ الگ چیز ہے، لیکن ان کو حکم نماز پڑھنے کا دیا گیا اور وہ نمازوں کو قائم کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ
حضرت مریم جو تھی ان کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے جو لڑکا یا جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کے بدلے بیٹی عطا فرمائی۔ مسجد کی خدمت اور مسجد کی نگرانی یہ تو مردوں کا کام ہے، لیکن انہوں نے منت مان لی، اور جب منت مانی اور لڑکی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دو۔ چنانچہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا، وہاں ان کا حجرہ بنا دیا گیا، وہاں وہ تنہا رہا کرتی تھی۔ ان کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال وہاں ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ کمرے میں جاتے، جو ضرورت انہیں ہوتی وہ ان کو پہنچا دیتے اور چلے آتے۔ حضرت زکریا جب وہاں تشریف لے جاتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اس حجرے میں، اس محراب میں حضرت زکریا جب کبھی بھی داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں بے شمار رزق اور پھل دیکھتے کہ یہاں بے موسم پھل ہے۔ تو پوچھتے کہ یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ ابھی تو اس کا موسم نہیں، یہاں آنے جانے والا کوئی نہیں، یہ پھل تمہارے پاس آئے کہاں سے، یہ کھانے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا کہ یہ جو رزق تم میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رزق اللہ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بے حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے وہم و گمان سے بڑھ کر کے دیتا ہے۔ جس چیز تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، جس کو انسان سوچ نہیں سکتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں حضرت مریم کہاں سوچتی ہوں گی کہ مجھے اس قدر پھل ملیں گے، یہاں کوئی آنے جانے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا انتظام فرمایا اور وہ وہاں ان رزق سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ جب دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ ایک لڑکی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی بے موسم پھل عطا کر رہے ہیں، وہاں انہوں نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، انہیں کوئی اولاد نہیں تھی، ظاہر ہے کہ ان کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، تو بظاہر اولاد کی توقع نہ تھی کہ اولاد تو جوانی میں ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم بے وقت پھل پہنچا رہے ہیں، رزق پہنچا رہے ہیں، تو انہیں یہ خیال آیا کہ میں اگر اللہ سے ابھی مانگ لوں تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ انہوں نے دعا کی، رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ تو مجھے نیک ذریت عطا فرما دے، میری اولاد عطا فرما۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا یہ بتلاتا ہے کہ اولاد کی خواہش رکھنا یہ نبوت کے اور نیک انسان کے منافی نہیں ہے۔ ہر نیک انسان یا ہر انسان کی تمنا ہے کہ اس کے یہاں اولاد ہو، خواہ وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ بڑھاپے کی عمر ہو چکی ہے اور ابھی بھی تمنا ہے کہ میرے یہاں کوئی اولاد ہو، اور اس کی دعا بھی مانگ لی۔ فنادتہ الملائکہ،
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہتے ہیں کہ حضرت زکریا نے دعا مانگی، فرشتے نے انہیں آواز دی، یصلی فی المحراب، اور وہ ایک کمرے میں ایک محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صرف بیٹا ہی نہیں ہے، عام بیٹوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ پوری قوم کا سردار بھی ہوگا، حصور ہوگا، ضبط نفس کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ نے جو اولاد ہوئی انہوں نے شادی نہیں کی، تو اسی کو کہا کہ ضبط نفس کرنے والا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی، وہ بیٹا نبی بھی ہوگا اور میرے صالح اور نیک بندوں میں ہوگا۔ تو اس واقعے سے مجھے یہ بتلانا ہے کہ جب فرشتے نے حضرت زکریا کو آواز لگائی اس وقت حضرت زکریا نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ مجھے یہ بتلانا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تمام مذاہب میں نماز کا حکم ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت ایک فرشتے نے انہیں ندا لگائی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں کی طرف وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم کو اپنے گھروں میں بساؤ۔ واقعہ پہلے سن لیجئے کہ جب فرعون کو پتہ چلا، انہوں نے دیکھا اس نے کہ یہ لوگ مسجدوں میں جا کر کے ایک خاص گھر میں جا کر کے عبادت کرتے ہیں، تو اس نے ساری مسجدوں کو منہدم کرا دیا کہ یہاں کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو اسی مصر میں رہنے کا حکم کریں، اور ان سے کہیں کہ مسجدوں میں اگر نماز پڑھنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے تم ابھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو اپنے گھروں میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بھی نماز کا حکم تھا کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، تمہاری مسجدیں اگر منہدم کر دی گئی ہیں تو وہ الگ چیز ہے، نماز چھوڑنے کی تمہیں اب بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرنے والی تھی، تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ برا کام ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، تم کہاں جا رہے ہو اور کیا طریقہ اپنا رہے ہو، ایک خدا کو مانتے نہیں ہو، معبودان خدا کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، باطل کو خدا بنا رکھا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں روکتی ہے، ہمیں روکتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں نے جن کی عبادت کی تھی ان کی عبادت کو ہم چھوڑ دیں؟ ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہو، تمہاری نماز یہی سکھاتی ہے۔ تو یہاں بھی قوم نے طعنہ دیا تھا کہ تمہاری نماز تو کچھ بھی سکھاتی ہے، نعوذ باللہ، کہ ہمارے باپ دادا ایک عبادت کرتے چلے آ رہے تھے جن معبودان کی، ان معبودوں کی عبادت کو تم برا کہتے ہو۔
تو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی نماز کا اور ان کی قوم کو نماز کا حکم تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی اہلیہ محترمہ کو مکے میں بیابان جنگل میں جہاں کوئی آبادی نہیں تھی اور جہاں کوئی انتظام نہ تھا سوائے ریت اور آسمان کے، وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہاں جب انہوں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا تو وہاں سے ہٹ کر جب آپ اپنے بیوی بچوں سے بالکل الگ ہو گئے تو وہاں انہوں نے دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ، وہاں انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ آپ کے مبارک اور محترم گھر کے سامنے غیر ذی زرع آبادی میں، جنگل میں، بیابان میں ہم نے چھوڑ رکھا ہے اپنے بیوی بچے کو، آپ وہاں لوگوں کو وہاں کی طرف مائل کیجئے، وہاں لوگوں کی آبادی بسائیے۔ اور ہم نے بچوں کو اس لیے چھوڑا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، تیری عبادت کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کریں کہ ان کی طرف وہ کھینچے چلیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور آپ انہیں بے شمار رزق عطا فرمائیں تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں اور اپنے خاندان کے لیے نماز کی فکر فرمائی، دین کی فکر فرمائی کہ اللہ ہم نے انہیں چھوڑا ہے آپ کے مبارک محترم گھر کے پاس اس وجہ سے تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسجد کے ارد گرد اپنے گھر کو تلاش کرے، اپنی رہائش کو مسجد کے بالکل قریب تلاش کرے تاکہ نماز اس سے چھوٹے نہیں۔ جتنا دور انسان ہو جاتا ہے، اذان کی آواز نہیں جاتی یا غافل ہو جاتا ہے مسجد سے دور رہنے کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز اس دعا میں کہ جہاں دین کی فکر فرمائی، دنیا کی بھی فکر فرمائی کہ اللہ ان کے کھانے پینے کے بھی اسباب مہیا فرما دے اور انہیں خوب سارا رزق دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبولیت سے نوازا اور اس جگہ بیت اللہ کو آبادی کی جگہ بنا دیا اور نمازوں کے قائم کرنے کی جگہ بنا دیا کہ حج کے موسم میں اور بغیر حج کے موسم میں وہاں کی تعداد کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حج کے موسم میں تو بھیڑ تو وہاں دیکھی نہیں جاتی کہ کس قدر بھیڑ ہوتی ہے اور کس قدر پوری دنیا سے سمٹ کر کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے دور میں بھی نماز کا حکم تھا۔ ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہیں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر کے آپ تشریف لے جا رہے تھے اور دعا فرمائی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں بھی نماز کا ذکر موجود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی ماں کی گود میں گواہی دی انی عبداللہ، کہ جب بچہ بولتا نہیں ہے لوگوں نے ماں پر تہمت لگانی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور جواب دیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کتاب بھی عطا فرمائیں گے اور مجھے نبی بنائیں گے۔
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی نماز کا وجود تھا۔ حضرت لقمان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے حکیم دنیا کے گزرے ہیں۔ بعض حضرات نے آپ کو انبیاء کی فہرست میں شمار کیا، بعض نے کہا کہ یہ نیک لوگوں میں سے ایک تھے اور بہت بڑے حکیم تھے۔ لقمان حکیم کے نام سے آپ مشہور۔ اتنی حکمت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ ان کی حکمت اور ان کی دانائی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، ان کی نصیحت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بلکہ مستقل سورت ہے سورہ لقمان 21ویں پارے میں، جہاں نصیحت آپ فرما رہے تھے تو وہاں ایک نصیحت فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف آئے اس پر صبر بھی کرنا۔ تو یہاں حضرت لقمان کی نصیحت میں بھی نماز کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تمام آسمانی مذاہب میں جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر مقرب بندوں کو نماز کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، نماز کی کتنی اہمیت ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نماز کا حکم اپنے مخصوص بندوں کو دے رہے ہیں، جو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، اور ان سے بڑا کوئی متقی نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ آپ کو بھی نماز کا حکم دیا، لیکن خود ساختہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم سے نمازیں معاف ہو گئی ہیں۔ نعوذ باللہ، نماز تو انبیاء سے معاف نہیں، تو انبیاء سے بڑھ کر کے ہمارا کوئی درجہ اور کوئی درجہ رہ گیا؟ کوئی درجہ نہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ لوگوں کو دھوکہ کھا کھا کر کے اس کی عادت ہو گئی کہ وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ان کا کوئی مقام ہوگا اللہ کے یہاں، ہو سکتا ہے معاف ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شخصیت تو آئی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کبھی آپ کی نماز چھوٹی ہے، یا آپ نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے تم اپنی نماز پڑھو؟ بلکہ آپ جب تک حیات سے رہے آپ نے ہی نماز پڑھائی ہے۔ اور ہمارا آج کل کے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں یا ہم سے معاف ہو جاتی ہیں، نمازیں کسی بھی حال میں کسی سے بھی معاف نہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم ذکر فرمایا، صراحتاً، کنایتاً، اشارے کے طور پر، ہر طرح سے صراحت کے ساتھ بھی الفاظ آئے ہیں، 107 109 دفعہ بعض حضرات نے لکھا ہے، اور اشارے کے طور پر کہ اشاروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا، جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم فرمایا وہاں زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا۔ بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم فرمایا، اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم اور محترم بشان چیز ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نمازوں سے بہت زیادہ غافل ہیں، بہت زیادہ غافل ہیں۔ فجر تو اس کا تو پوچھنا ہی نہیں، فجر کا تو پوچھنا ہی نہیں کہ ہماری نمازیں کیسے ضائع ہو رہی ہیں۔ ہمیں سب معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، اس کی سخت سزا ہے،
اس پر وعیدیں بہت ہیں اور دنیاوی نقصانات بھی اس میں بہت ہیں، اس کے باوجود نمازیں ہم چھوڑتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ نماز ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہے، ہم مسجد میں جائیں گے ہمیں نماز مل جائے گی، اس کے باوجود ہم نہ بستر چھوڑتے ہیں نہ اپنا کام چھوڑتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار زندگی میں یا کبھی کبھار ایسا ہو جائے یہ الگ چیز ہے، ہم نے تو معمول بنا لیا ہے کہ ہم فجر میں اٹھیں گے ہی نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا، یہ آپ حضرات کو یا یہ خود میرے لیے بھی، میں کہوں گا تو آپ کو بھی فائدہ مجھے بھی فائدہ ہو، کہ ہم نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ ہم 12 بجے سوئیں گے اور 9 بجے اٹھیں گے، اس بیچ میں ہماری نیند میں کوئی خلل نہیں آنی چاہیے، چاہے ہمارے محلے میں 10 مسجدیں ہوں اور 10 کی آواز، اذان کی آواز ہمارے گھر تک ضرور پہنچتی ہے، اس کے باوجود ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اور آج تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دی ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ 1 منٹ کا الارم لگائیں، تب بھی آپ اپنے موبائل میں 1 منٹ کا الارم لگا سکتے ہیں، اور اگر ایک دفعہ نیند لگ گئی دوسری بار کھل جائے گی، تیسری بار کھل جائے گی۔ آسان ہے، لیکن آسان کب ہے؟ جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں فجر پڑھنی ہے، اور جب ہمیں پڑھنا ہی نہیں، ہم سو کر اٹھ کے پڑھیں گے مثال کے طور پر، تو آپ سو کے اٹھیں گے 9 بجے تو نماز تو آپ کی قضا ہو چکی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فجر پڑھی ہے، فجر آپ نے پڑھی ضرور ہے، لیکن جو آپ نے فجر کے وقت میں نماز نہیں پڑھی اس کا وبال کون، اس کا گناہ کون لے گا؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی ساتھ میں، یہ تو خسارے کی بات ہے، وقت بھی لگا رہے ہیں، نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے گویا اس امت کو تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تحفہ کیا چیز؟ تحفے میں کیا چیز دی جاتی ہے؟ سب سے عمدہ چیز، اچھی چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہیں آسمانوں پر بلایا، اور وہاں فرمایا کہ آپ کی امت کو ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے نماز، آپ کی امت نماز پڑھے۔ اور آپ کو سب معلوم ہے کہ 50 نمازیں تھیں، پھر کم ہو کر کے 5 نمازیں ہوئی، ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ 5 نمازیں بھی ہم سے ادا نہیں ہوتی۔ کسی نے اگر، بہت سو کا معمول یہ فجر پڑھ لیا باقی نمازیں بول، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کسی نے 4 نمازوں کو معمول بنا لیا کہ جماعت سے ہمیں پڑھنا ہے، باقی نماز جو ایک نماز رہ گئی ہے وہ یا تو سونے میں گزر جائے گی یا قضا ہو جائے گی۔ تو ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم نمازوں سے بے حد غافل ہیں، بلکہ نماز تو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفہ فرمایا، اور اس امت کے بارے میں یہاں نماز کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے گویا کفر کیا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ ہم کافر کو کتنا برا سمجھتے ہیں، نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن کفر والا عمل کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اگر نماز چھوڑ دیا تو کافر، کافر نہ کہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا ہے انسان، لیکن کفر والا عمل کرتا ہے۔ تو یہ بھی تو بہت بڑی وعید ہے کہ ایک آدمی سے مسلمان ہوتے ہوئے کفر سرزد ہو اور وہ کافر والا عمل کرے، یہ تو ہمارے لیے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اسلام میں ہم اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں اور نمازیں بھی چھوڑ کر کے ہم کافروں والا عمل کر رہے ہیں، تو ہمارے اس اسلام سے ہمیں خود فائدہ نہیں پہنچا۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ تمام مذاہب
جو آسمانی ہیں ان تمام مذاہب میں نماز کا حکم تھا، اور اس امت میں بھی بطور خاص نماز کا حکم ہے۔ تو جس عبادت کا ذکر پچھلی امتوں میں تھا، اس امت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو اگر مجھے یاد کرنا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے گویا اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔